أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کے جوانی، اب جوانی سے ان کا جو تو حکومت مصر سے نکل کے مدین کی طرف جانا، یہاں تک کہ تذکرہ کر چکے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تو کیا ہوا، ان کی جو کچھ نیکیاں ان کو کس طرح سے آرام کی طرف یا کچھ اچھے ماحول میں لکھی گئیں، اس کا ذکر کریں گے۔ اب یہاں جو ہیڈنگ سے شروع کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ایک نیک عمل نے موسیٰ پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیے۔ مدین میں آنے کے بعد ان کے اوپر کون سا انہوں نے نیک عمل کیے، وہ اس پہ تذکرہ ہے۔ اس مقام پر ہم اس سرگزشت کے 5ویں حصے پہ پڑھ گئے، یعنی اب تک ہم بچپن، جوانی وغیرہ 5ویں حصے پڑھ گئے، اور وہ موقع یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مدین میں پہنچ گئے، وہاں سے نکل کے مدین میں آئے۔ یہ جوان پاک باز انسان کئی روز تک تنہا چلتا رہا۔ یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی اس نے دیکھا تھا نہ اسے طے کیا تھا۔ بعض لوگوں کے قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام مجبور تھے کہ پا برہنہ راستہ طے کریں۔ بیان کیا گیا ہے کہ مسلسل 8 روز تک چلتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس قدر جو تو اب وہ فاصلہ پیدل چلنا بولے تو کتنا مشکل ہے، وہ بھی انجانے راستوں سے جانا ہے، اور اس میں جو تو آپ پا برہنہ، پیر میں چھالے آ گئے، اور اتنے آرام سے فرعون کے محل میں رہتے تھے، اور اس مشکل کی طرف جو تھا آپ چل رہے۔ جب بھوک لگتی تھی آپ کو تو جنگل کی گھاس اور درختوں کے پتے کھا لیتے تھے۔ ان تمام مشکلات اور زحمات میں صرف ایک خیال سے ان کے دل کو راحت ملتی تھی کہ انہیں افق میں شہر مدین کا منظر نظر آنے لگا۔ ان کو جو تو گھروں کا ویسا کچھ آثار دکھنے لگے، ان کے دل میں آسودگی کی ایک لہر اٹھنے لگی۔ وہ شہر کے قریب پہنچے، انہوں نے لوگوں کا ایک انبوہ دیکھا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ لوگ چرواہے ہیں، چرواہے جو تو اپنے جانوروں کے چروا رہے ہیں، جو کہ کنویں کے پاس اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے آئے، اپنے جو پوری جو بھیڑ ہیں ان کو پانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے قریب آئے تو انہوں نے وہاں بہت سے آدمیوں کو دیکھا جو کنویں سے پانی بھر کے اپنے چوپایوں کو پلا رہے تھے۔ انہوں نے اس کنویں کے پاس 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بھیڑوں کو لیے کھڑی تھی مگر کنویں کے قریب نہیں آتی تھیں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 22 کا اللہ تعالیٰ قرآن اس کا ٹرانسلیشن ہے، یہ جو میں ابھی۔ ان باعفت لڑکیوں کی حالت قابل رحم تھی۔ اب یہاں سے بتا رہا جو ایک گوشے میں کھڑی تھی، اور کوئی آدمی بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ چرواہے صرف اپنے بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی حالت دیکھی تو ان کے نزدیک آئے اور پوچھا، تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ یہ بھی سورہ قصص کی آیت نمبر 3۔ کیوں تم آگے کیوں نہیں بڑھتی اور اپنے بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ حق کشی، ظلم و ستم، بے عدالتی اور مظلوموں کے حقوق کی عدم پاسداری جو انہوں نے شہر مدین میں دیکھی، قابل برداشت نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت ہی تھی، کہیں بھی انہوں ناانصافی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے، یہاں بھی یہ ناانصافی دیکھی ان کو برداشت نہیں۔ اب یہ ان کی فطرت میں یہ تھا کہ مظلوموں کی مدد کرنا۔ یہ 2 لڑکیاں بازو کھڑی ہوئی ہیں، ان کو پانی اپنے بھیڑوں کو نہیں پلا سک رہی، اور لوگ اپنے
جانور کو پلا رہے. تو لڑکیوں نے حضرت موسیٰ سے جواب میں کہا کہ ہم اس وقت اپنی بھیڑوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک تمام چرواہے اپنے حیوانات کو پانی پلا کر نکل جائیں. یہ جو ہے کیا ہے، ان کی جو فطرت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی مظلوموں کو ظالم سے بچانا، ان کی فطرت تھی. کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور وطن سے بے وطن ہو گئے تھے، اور اپنی اس روش حیات کو ترک نہیں کر سکتے اور ظلم کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے. لڑکیوں اب جب یہ ان کی فطرت تھی، اسی لیے انہوں نے لڑکیوں سے پوچھا کیا ہوا. تو لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جواب میں کہا کہ ہم اس وقت اب تک اپنی بھیڑوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک تمام چرواہے اپنے حیوانات کو پانی پلا کر نکل نہ جائیں. یعنی یہاں تک کہ جو سورہ قصص کی 24ویں آیت میں تذکرہ ہے کہ بھئی جب تک یہ اپنی بہنوں کو پانی نہیں پلا ہم نکل نہیں سکتے. لڑکیوں نے جواب دی. ان لڑکیوں نے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ ان باعفت لڑکیوں کے باپ نے انہیں تنہا اس کام کے لیے کیوں بھیج دیا ہے، یہ بھی اضافہ کیا کہ ہمارا باپ نہایت ضعیف العمر ہے. یعنی بھئی لڑکیاں کیوں آئیں، ہاں گھر میں ماں باپ کوئی بڑے کیوں نہیں آئے. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارا باپ جو تو بہت ہی ضعیف العمر ہے، یعنی بڑی عمر کے ہیں، بہت ہی بوڑھے ہیں، نہ تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ بھیڑوں کو پانی پلا سکے، اور نہ ہمارا کوئی بھائی ہے جو یہ کام کرے. اس خیال سے کہ کسی پر بار نہ ہو ہم خود ہی یہ کام کرتے ہیں. نہ ہمارا کوئی بھائی ہے، اب باپ ہے تو ضعیف ہے، اس لیے ہم خود آنا پڑتا ہے. یہ بچیوں نے جو تو لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سن کر بہت خوف تھی. وہ تو کیسے تھے، مظلوم پرست تھے، ان مظلوموں کے سے یہ باتیں بہت کو، اور دل میں کہا کہ یہ کیسے بے انصاف لوگ ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر اور کسی مظلوم کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے. وہ آگے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاری ڈول اٹھایا اور اسے کنویں میں ڈالا، اور کہتے ہیں کہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ چند آدمی مل کر اسے کھینچ سکتے تھے. یعنی اتنا بڑا ڈول تھا جیسا بیل کھینچتے ویسا وہ اکیلے جو ڈالے اور اس کو کھینچے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوی بازوں سے اسے اکیلے ہی کھینچ لیا اور ان عورتوں کو کئی بھیڑوں کو پانی پلا دیا. خود ہی کھینچے اور نکالے. یہ بھی سورہ قصص کی 24ویں آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے قریب آئے اور لوگوں کو ایک طرف کیا تو ان سے کہا تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے. کیسے؟ اب جو تھا ان میں مظلوم پرستی تھی، ان کو یہ لوگوں کو دیکھ کے یہی بولے کہ کیسے ہے تم لوگ. ہاں اب یہ سن کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور ڈول حضرت موسیٰ کے حوالے کر دیا. وہ بولے لو یہ لیجیے آپ کریے. اب وہ ڈول ہی جتنا ہوتا کیسا وہ یہ سمجھے کیسا پانی نکالیں گے. لیجیے بسم اللہ، اگر آپ کھینچ سکتے ہیں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا. اب خود ساتھ بھی نہیں دے رہے، حالانکہ وہ کئی لوگ مل کے نکالتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اگرچہ تھکے ہوئے تھے، اب 8 روز سے چلتے آ رہے تھے، پیروں کو چھالے تھے، ایسے تھکے، بھوک بھی تھی ان کو، اور انہیں بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی جس نے ان کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا. آدمی کا ول پاور جب بڑھ جاتا تو پھر کیا ہے. اور کنویں سے ایک ہی ڈول کھینچ کر ان دونوں عورتوں کی بھیڑوں کو پانی پلا دیا. ان دونوں کی بھیڑوں کو پانی پلا دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سائے میں آ بیٹھے اور بارگاہ عزت میں عرض کرنے لگے. اب پانی پلا دیے. خداوندہ تو مجھے جو بھی خیر اور نیکی بخشے میں اس کا محتاج ہوں. یہ آیت نمبر 24 میں ہے سورہ قصص. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، اس شہر میں اجنبی اور تنہا تھے، اور ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی، مگر پھر بھی وہ بے قرار نہ تھے. آپ کا نفس ایسا مطمئن تھا کہ دعا کے وقت بھی یہ نہیں کہا خدایا تو میرے لیے ایسا یا ویسا کر، بلکہ یہ کہا کہ تو جو خیر بھی مجھے بخشے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی بولے کہ یہ دے دے میرے کو، وہ دے دے، جو خیر بھی تو بخشے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی صرف اپنے احتیاج
اور نیاز کو عرض کرتے، اپنی احتیاج اور نیاز کو، اور باقی امور الطاف خداوندی پر چھوڑتے، یعنی اللہ کے لطف، اللہ جو چاہے وہ دے. ہاں، لیکن دیکھو کہ کار خیر کیا قدرت نمائی کرتا ہے، اور اس میں کتنی عجیب برکات ہے. صرف لوجہ اللہ کی طرف آپ کی رغبت ہونا، ایک قدم اٹھانے اور ایک ناشنا مظلوم کی حمایت میں کنویں سے پانی کے ایک ڈول کھینچنے سے حضرت موسیٰ کی زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا. یعنی ایک پانی کا وہ کرے، ایک جو ہے تو ان کے لیے زندگی کا نیا باب جو ہے تو ان کے لیے کھل گیا. اور یہ عمل خیر ان کے لیے برکات مادی اور روحانی دنیا بطور تحفہ لایا. یہ کام ان کا نیک کام جو تو پوری جو ہے ان کے لیے ایک زندگی میں نیا تحفہ اور برکات لایا، جو دنیاوی اور روحانی دونوں کے لیے ان کی ترقی کا کام ہو. ایک کام ان کا اتنا آگے ان کو بڑھا دیا. اور یعنی روحانی دنیا بطور تحفہ لایا، اور ناپید نعمت جس کے حصول کے انہیں برسوں کوشش کرنا پڑتی، اللہ نے انہیں بخش دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوش نصیبی کا دور اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک نہایت حیا سے قدم اٹھاتی، یا دونوں میں سے بالکل حیا شرم کے ساتھ جاری ہو اٹھاتی ہوئی آ رہی ہے. اس کی وجہ سے ظاہر تھا کہ اس کو ایک جوان سے باتیں کرتے ہوئے شرم آتی، وہ ایسی حیادار تھی. وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آئی اور صرف ایک جملہ کہا، میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کے لیے کنویں سے جو پانی کھینچا تھا اس کا معاوضہ دے. یہ بھی جو تو سورہ قصص کی 25ویں آیت میں یہ جملہ ہے. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں امید کی بجلی چمکی. گویا انہیں کیا ہوا، گویا انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے لیے ایک عظیم خوش نصیبی کے اسباب فراہم ہو رہے ہیں. وہ ایک بزرگ بالکل جو تو ان کے اب بلا رہا، ان کو یہ لگا کہ اپنے کوئی پوچھنے والا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا فراہم. وہ ایک بزرگ انسان سے ملیں گے. وہ ایک ایسا حق شناس انسان معلوم ہوتا ہے جو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ انسان کی کسی زحمت کا، یہاں تک کہ پانی کے ایک ڈول کھینچنے کا بھی معاوضہ نہ دے. یہ ضرور کوئی ملکوتی اور الہی انسان ہوگا. یا اللہ، یہ کیسا عجیب اور نادر موقع ہے. یہ حضرت موسیٰ کے دل میں جذبات پیدا بلایا کہ بھئی وہ جو ہستی ہوگی وہ میرے اس کام کو بھی جو ہے تو اس کی ویلیو اس کو محسوس ہو رہی، اور وہ جو ہے پانی کے ایک ڈول کھینچنے کو بھی بغیر معاوضے کے نہیں رکھنا چاہ رہا. اور یہ بزرگ جو ہے تو بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہوگی. اب ان کو ایک خوشی سے ہوئی، خوشی محسوس ہوئی جانا. بے شک وہ پیر مرد حضرت شعیب پیغمبر تھے. وہ کون تھے؟ بچوں کے باپ حضرت شعیب پیغمبر تھے. انہوں نے برسوں تک شہر کے لوگوں کو رجوع اللہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تھے. وہ حق پرستی اور حق شناسی کے نمونہ تھے. جب انہیں کل واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس اجنبی جوان کو اپنے دین کی تبلیغ کریں گے. یعنی انہوں نے یہ سمجھے کہ نیا نوجوان ہے، اس کو اپنے اسلام کا دین اس کو بھی دیں گے. ایک نیک نیتی سے آپ نے ان کو بلائے. اب یہ آپ کی ملاقات حضرت شعیب سے ہوتی ہے. اب ہم جو ہے حضرت شعیب کے گھر میں کب گئے اور کیا کرے، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو مستقبل کا کیسا وہ ہوا، اور حضرت شعیب کے وہ کیسے داماد بنے، اور پھر ان کے بعد کتنے سال رہے اور کیسی زندگی گزارے، اور اس کے بعد آپ آگے کیسے بڑھتے گئے، یہ سب چیزوں کے واسطے ہم جو ہے آگے جب دوسری قسط میں سنائیں گے. اب مختصراً جو یہ ہم نے باتیں بتا رہے ہیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سب کے ذہن نشین ہو جائے، اور سے کچھ سبق آموز ہو لیں کہ کتنا آپ کا استقلال تھا، اور کیسا جگہ آپ وہ کرتے تھے، کیا کیسی مظلوم پرستی کرتے تھے، اور کیسا اپنے آپ کو قربانی کی طرف لے جاتے تھے تاکہ ہر ظالم سے مظلوم کو چھڑائے. اس میں آپ کے بعض وقت پریشانی ہوئی، مصر چھوڑنا پڑا، مصر سے مدین کی طرف آ گئے. جو مظلوم تھا اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے آپ کو ایک قاتل کی طرح بدنام کیا گیا، اور آپ کو قتل کرنے کا پلان کر دیا گیا تھا. اس طرح سے آپ مصیبت سے گرتے ہوئے اب جو ہے مصر کے
تکالیف سے نکل کر مدین آ گئے، اور مدین میں جو تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ سے ملاقات ہونے والی ہے، اس کے بعد کے واقعات ہم اگلے سنائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔